اور بے شک اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول کے حکم کے بارے میں جھگڑا کیا، اور جو ہی اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جس سے تم محبت رکھتے تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم نے رسول کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کوئی وہ ہے جو دنیا چاہتا ہے اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو آخرت چاہتا ہے۔ پھر اس نے تمہیں ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور یقیناً اس نے تم سے درگزر کیا، اور اللہ مومنوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ مومنوں پر اللہ کا فضل کیسے ہوتا ہے کہ مومن کے حق میں اللہ کا جو فیصلہ بھی ہوتا ہے وہ خیر کا ہی فیصلہ ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ بظاہر خیر ہو یا بظاہر مصیبت بھی نظر آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر انہیں خوشحالی دیتا ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شاکرین کو بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ اگر انہیں تکلیف آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہاں یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی اور جھگڑا کرنا اللہ کی مدد میں رکاوٹ بننے کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ پیغام نہ آئے، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مشکل پیش آئی، اور پھر آپس میں اختلاف کیا جس کی وجہ سے مشکل پیش آئی، کیونکہ کچھ لوگ سمجھا رہے تھے کہ نہیں جانا چاہیے لیکن کچھ لوگ جانے پر مصر تھے۔ جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور کسی ایک کو بھی مڑ کر نہ دیکھتے تھے، حالانکہ رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر رنج نہ کرو جو تم سے چھن گیا ہے، اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں آ پہنچی، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ غم نہ کرے، اس لیے وہ اس کو غم پہ غم دیتا تاکہ وہ اتنا عادی ہو جائے کہ غم غم نہ رہے۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں۔ غم کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ غم انسان کے اندر ایک تنگی اور گھٹن پیدا کر دیتا ہے، انسان بہت سے مفید کاموں سے رک جاتا ہے، کبھی انسان کے اندر نفسیاتی کمپلیکسٹی آ جاتی ہے۔ اگر انسان مطمئن ہوگا، اس کا سینہ کھلا ہوگا، دل کے اندر راحت ہوگی، تو بہت سی باتیں بہت اچھی طرح سمجھ لے گا اور سمجھا بھی لے گا۔ تو ہمیں ہم و غم سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یہ آخر تک دعا ہے۔ پھر اس نے تم پر غم کے بعد اونگ کی صورت میں امن نازل فرمایا، جس نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا تھا اور ایک گروہ کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا۔ وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، جاہلیت والا گمان۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمارے لیے اس معاملے میں کسی چیز کا کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے بے شک معاملہ سارے کا سارا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپا رہے تھے جو وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اگر ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کے حق میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ اپنی موت کے مقامات کی طرف نکل پڑتے، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اللہ اسے آزما لے، اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خالص کر دے، اور اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس روز پیٹ پھیر گئے جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، دراصل شیطان نے انہی کی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے انہیں پھسلا دیا تھا، لیکن اللہ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ جب ان کے بھائی زمین میں سفر یا جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں مر جاتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ اور اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ کی طرف سے ملنے والی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو مال و متاع یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو ضرور اللہ ہی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی مرنا تو ہے ہی۔ انسان یہ دیکھے کہ کس راستے میں مر رہا ہے، کیونکہ اس سے فرار ممکن نہیں، اللہ سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ دبوچے گی، پکڑ لے گی، اور موت ہی ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ لہٰذا عقل مند انسان اس کی تیاری کرتا ہے، بھاگتا نہیں ہے، اپنے آپ کو بھلاتا نہیں ہے اور شغل میلے میں ڈال کے کہ میں اس غم کو بھلا دوں کہ مرنا ہے ایک دن۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اے نبی اللہ کی رحمت کے باعث ہی آپ ان کے لیے نرم خو ہیں۔
اور اگر آپ تند خو سخت دل ہوتے تو یہ ضرور آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ ایک لیڈر کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیسا؟ نرم دل، نرم خو، وہ تند خو نہ ہو، سخت دل نہ ہو۔ بس آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش مانگیے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ آپ کی جو نرمی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ نے آپ پر خاص رحمت فرمائے۔ تو جن لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، جو لوگوں سے نرمی سے معاملہ کرتے ہیں، وہ بھی دراصل کیا ہے؟ اللہ کی خاص رحمت میں ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کا خاص وصف تھا کہ آپ تند خو اور سخت مزاج نہیں تھے۔ اور جہاں تک نرمی کا تعلق ہے تو نرمی ہر حال میں فائدہ دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے، اور جن سے نرمی روک دی گئی وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ جس گھر میں نرمی نہیں ہوتی وہاں کوئی آپس کی محبت نہیں ہوتی، ان کا خاندانی نظام بہت کمزور ہوتا ہے۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کی مدد ہو تو کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، کوئی تم پہ غالب آ ہی نہیں سکتا۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، لیکن اگر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا تو اس کے بعد کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں۔ لہٰذا ہر مشکل میں انسان اللہ ہی سے مدد مانگے، کیونکہ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو سب مل کر بھی لوگ نقصان پہنچانا چاہیں تو اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر فرمایا، کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ خائن جو ہے، خیانت کار جو ہے، وہ ایک عظیم کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور خیانت سے پھر اس کی بڑی بڑی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص شہید ہوا کسی جنگ میں، تو لوگ کہنے لگے فلاں شہید ہے، تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اسے چادر یا عبا کی چوری کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے۔ تو مال غنیمت میں خیانت جو ہے وہ شہادت کا اجر بھی ضائع کر دیتی ہے، اور معمولی چیز کی خیانت پر بھی سزا ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، کیا بھلا وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو ہمیں اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بھی بچنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک۔ آگے بھی ہے دعا۔ تو یہ جو قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب ہے اس میں یہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ رمضان اچھا موقع ہے کہ ان میں دعائیں یاد کر کے مانگ بھی لیں۔ اسی طرح ایک اور دعا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، تیری ہر طرح کی ناراضگی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ کے نزدیک وہ مختلف درجوں میں ہیں اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اہل جنت کے بھی درجات ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، اور اہل جہنم کے بھی الگ الگ درجے ہیں، اور یہ ان کے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ پھر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں پر بے شمار احسانات کیے ہیں، بہت سی نعمتیں ان کو دی ہیں، لیکن اللہ کی سب سے بڑی نعمت، بلکہ اصل نعمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے لوگوں پر احسان کیا، رحمت للعالمین بنایا، اور ان کے ذریعے انسانوں کو گمراہی کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا اور ہلاکت سے محفوظ کر دیا۔ اور آپ کا ہم پر کیا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دی، تزکیہ کیا اور قرآن پڑھ کر سنایا، وحی کی خاطر بہت سی مشقتیں برداشت کی۔ ایک
قصہ کہیں سے سنا تھا میں نے، اور مجھے معلوم نہیں کہ اس کی حقیقت کتنی ہے. کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے والد ایک دن علامہ اقبال کے پاس سے گزرے. پنجابی بولتے تھے. کہتے بالے کی پڑھتے ہیں، یعنی کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن. کہا کہ ایسے پڑھتے ہیں جس پر قرآن نازل ہوا تھا وہ تو نازل ہوتے وقت پسینے میں شرابور ہو جاتا تھا، اور تم کس حال میں پڑھ رہے ہو؟ یعنی کتنی غفلت کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر علامہ اقبال جب بھی قرآن پڑھتے تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ گویا ان کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہو. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کا، دین کا ایک ادب بھی کرے. ادب بہت ضروری ہے. ہم بعض اوقات فزیکلی تو ادب کر لیتے ہیں کہ کمر کے پیچھے نہ ہو، نیچے نہ رکھیں، ادھر نہ رکھیں، لیکن جو کچھ یہ کہتا ہے اس کو تو سنتے نہیں، اس پر تو عمل ہی نہیں کرتے. تو پھر یہ کس قسم کا ادب ہے؟ اگر کوئی کسی سے کہ میں آپ سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتا ہوں، لیکن اگر وہ چھوٹا سا بھی کوئی کام کہ تو کہ یہ میں نہیں کر سکتا، یہ کس قسم کی محبت ہے؟ محبت تو انسان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے لیے کتنی سیکریفائس کر سکتا ہے. پھر فرمایا اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، کیا جب احد میں تمہیں ایک مصیبت پہنچی حالانکہ تم بدر میں اس سے دگنی پہنچا چکے تھے، یعنی 70 قید اور 70 قتل ہوئے، تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی ہے؟ نہیں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے مسلمان کہ ہم تو اللہ کے راستے میں نکلے اور ہماری مدد ضرور ہوگی. کہہ دیجئے یہ مصیبت تمہاری طرف سے آئی ہے. اللہ تو مدد کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، لیکن اللہ کی مدد کب نہیں آتی؟ جب ہمارا کوئی قصور ہوتا ہے، ہماری کوئی غلطی ہوتی ہے. اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اللہ کے اذن سے تھی، یعنی اللہ نے ایسے ہونے دیا کہ مسلمانوں کے 70 شہید ہو جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیف آئی وہ بھی اللہ کے اذن سے تھی. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے کہ سچا ایمان کس کے اندر ہے. تو یاد رکھیے ہر کام اللہ کی قضاء اور قدر کے تحت ہی ہوتا ہے. آزمائش جو بھی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے اذن سے آتی ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور تاکہ وہ ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی، اور جب انہیں کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاعی کرو تو کہنے لگے اگر ہم جنگ کرنا جانتے ہوتے تو ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے. یہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. یہ اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے جو یہ دلوں میں چھپا رہے تھے. وہ کفر کی کیوں زیادہ قریب تھے؟ اطاعت نہ کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑ کے، آپ کی اتباع نہ کر کے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے اور اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے. کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، پھر تمہیں کیوں موت آ جاتی ہے؟ تو یہ بات کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں اگر گھر سے نہ نکلتا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہی نہ ہوتا. اس نے نکلنا تھا، اس کی وہی موت لکھی تھی. وہ یاد ہے نا کسی مچھیرے سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں فوت ہوئے، تو اس نے کہا دریا میں. تمہارے دادا کہاں فوت ہوئے؟ دریا میں. کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے باپ دادا کہاں فوت ہوئے؟ کہا بستر میں. کہا تمہیں بستر پہ جاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ تو بات یہ ہے کہ موت کا وقت اور جگہ لکھی ہوئی ہے، انسان وہاں پہنچ جاتا ہے، بس اچھے خاتمے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں آپ انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کریں بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پہ آتے ہیں، وہاں کے پھل کھاتے ہیں، پھر سونے کی ان قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں. جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے اور آرام اور راحت کے مزے دیکھے تو کہا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائیں اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر تک یہ آیت نازل فرمائی فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور ان اہل ایمان کے بارے میں بھی وہ خوش ہوتے ہیں، اور جو ان کے پیچھے ہیں ابھی تک شہید ہو کر ان سے نہیں ملے ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے.
وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوش ہوتے ہیں، اور اس پر بھی کہ یقیناً اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ مومن جنہوں نے احد میں زخم لگنے کے باوجود اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جنہوں نے نیکی اور تقوی کی روش اختیار کی، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ کہ جن سے منافق لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں تو ڈرو ان سے، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا، اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ ظاہر ہے پہلے کم تھا تو بعد میں زیادہ ہوا، تو ایمان کمزور بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے اور پرانا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو ایمان کی مضبوطی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ایسے ایمان کی دعا کہ جس میں ارتداد نہ ہو۔ اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد ونعیم لا ینفد ومرافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی جب انہوں نے اللہ پر توکل کیا تو ان کو 4 چیزیں ملی۔ نمبر 1 نعمت، نمبر 2 فضل، نمبر 3 تکلیفیں دور ہوئی، نمبر 4 اللہ کی رضا کی پیروی۔ اللہ نے انہیں اپنی ذات سے راضی کر دیا اور خود بھی ان سے راضی ہو گیا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ تو شیطان کے ڈرانے سے ڈرنے والا دراصل شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ رحمان کے دوست جب اللہ کی رضا کے لیے ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ شیطان کے دوستوں کے بالمقابل اپنی مدد کا وعدہ پورا کرتے ہیں، لیکن جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں شیطان اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا اور ان کے دل کے اندر خوف پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں مخلوق کی بجائے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے والا وہ نہیں جو رو کے اپنی آنکھیں پوچھ لے، بلکہ اللہ سے ڈرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس پر عذاب ہوگا۔ تو اللہ کا خوف مطلوب ہے ہم سب سے، مخلوق کی بجائے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور لوگوں کا خوف اپنے دلوں سے نکال دینا چاہیے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، تو تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ اور جو لوگ کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کفر کرنے والے ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جو ڈھیل ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بے شک یہ ڈھیل تو ہم انہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں مزید بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اسی حال پر چھوڑ دے جس پر تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ خوشخبری ہے، ایمان اور تقوی سے اجر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ قیامت کے دن وہ ضرور اسی چیز کا طوق پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل سے کام لیا، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یہاں بخل کی بات کی جا رہی ہے۔ بخل سے مراد ان حقوق کو ادا نہ کرنا ہے جو انسان پر واجب ہوں، مثلا گھر والوں کا نان نفقہ دینا، مہمان نوازی کرنا، نیکی کے کاموں کے لیے تیاری کرنا، زکوٰۃ اور عشر وغیرہ دینا۔ اور بخل انسان کی سب سے بدترین صفت ہے، اور رشتہ داروں سے بخل کرنے والوں کے لیے شدید وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی رشتہ دار، بہت غور سے سننے والی بات ہے، جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا کر کسی ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ اس میں بخل کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا، اور جسے شجاع کہتے ہوں گے اسے ایسے آدمی کا طوق بنا دیا جائے گا۔ یعنی آپ کے پاس ہے، ایکسٹرا ہے، اور ایک آپ کا
ضرورت مند رشتہ دار ہے، اس کو ڈیسپریٹلی ضرورت ہے کسی چیز کے لیے، کچھ پیسوں کی یا کچھ چیزوں کی، لیکن آپ اس کو دیتے ہی نہیں، اس کو ٹال مٹول کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ واپس نہیں کریں گے، بلا شبہ نہ بھی کیا تو ہر روز تو صدقہ لکھا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ لکھا ہی چلا جاتا رہے، تو اس کی فکر نہ کیا کرے۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے معاف کر دیا کرے درگزر، جیسے کل بھی ہم نے سورۃ البقرہ کے اختتام پر پڑھا۔ پھر فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم ضرور لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اور انبیاء کا ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ چکھو مزہ جلانے والے عذاب کا، یہ عذاب اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر قطعاً ظلم کرنے والا نہیں۔ وہ جنہوں نے کہا اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لے آئے جسے آگ کھا لے، کہہ دیجئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی رسول واضح نشانیاں لا چکے ہیں، اور وہ بھی جو تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے کیوں انہیں قتل کر ڈالا اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے جو واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور بے شک تم قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے پورے اجر دیے جاؤ گے۔ تو جو کوئی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہ آیت بڑی ہی اہم کامیابی کا معیار بتا رہی ہے کہ اصل کامیاب کون ہے؟ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو یہ تو بس دھوکے کا سامان ہے، لیکن ہم اس دھوکے کے سامان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی اللہ کی رضا میں گزرے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ معمولی نیکی بھی جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ پھر فرمایا تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور تم اپنے سے پہلے کے اہل کتاب اور شرک کرنے والوں سے یقیناً بہت سی اذیت کی باتیں سنو گے، اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ پھر کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ صبر اور تقوی، لیکن یہ ہے ہمت کے کاموں میں سے۔ تو انسان کو تکلیف کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک پر آزمائش آنی ہے، اور ایمان والوں پر تو مستقل آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ حدیث اگر آپ سن لیں نا تو آپ کے اندر ایک ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا۔ اور کیا چاہیے؟ لیکن ہم پریشانیوں میں گھر کر بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے جو اٹھانا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے سخت آزمائش کس پہ آتی ہے؟ انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ تو یاد رکھیے انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔ دین میں پختگی ہو تو امتحان سخت دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو لوگ ہالی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، اور جب ایک امتحان پاس کر لیتے ہیں تو پھر اگلا، پھر اگلا، پھر اور ہارڈ، پھر اور ہارڈ، پھر ٹاپ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ بھی نہیں ڈالتا۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے میرا کون سا بندہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ آپ کسی پہ بوجھ لادنے لگیں گے تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی کتنی کیپیسٹی ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے کہ کس کی کتنی کیپیسٹی۔ لہٰذا اگر اللہ نے مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے تو اللہ کو پتا ہے کہ میں اس کو اٹھا سکتی ہوں، تو مجھے اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ میرے ساتھ ظلم نہیں کر رہا۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا کہ تم ضرور اس کتاب کو سب لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرو گے اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں، پھر بھی انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالا، تو کتنا برا ہے جو بدلے میں یہ لے رہے ہیں، یعنی دنیا کا مال۔ تو یاد رکھیے حق کو چھپانا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات لوگ آپ سے ایسا سوال کرتے ہیں کہ آپ کو فکر ہوتی ہے اگر میں نے کہہ دیا کہ یہ کام نہیں کر سکتے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ایسے موقع پر نو کہنی بھی آنی چاہیے، کیونکہ اس میں انہی کا بھلا ہے، انہی کا فائدہ ہے۔ ڈاکٹر جب انجیکشن لگاتا ہے یا سرجری کرتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ مل رہا ہوتا ہے؟ اس کو تو خون دیکھ کے دل خراب ہی ہوتا ہوگا نا، اور ہماری گندگی نکال کے اس کو کیا فائدہ؟ فائدہ تو ہمیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کسی کو اچھی بات بتائے اور وہ نہ مانے تو یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن
یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس کو بتایا جا رہا ہے آپ اس کا فائدہ کر رہے ہیں، آپ اس کو نقصان نہیں دے رہے. آپ ہرگز ان لوگوں کو کامیاب نہ سمجھیں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں. تو آپ ہرگز انہیں عذاب سے نجات پانے والا نہ سمجھیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کام کر کے اس پہ اترانا، بوسٹنگ کرنا، اور جو نہیں کیے ان پہ تعریف چاہنا، یہ نفاق کی علامت ہے. ایسے لوگ اللہ کے لیے نہیں کرتے. تو یہ منافقین کی صفت ہے. سچے مومن اس سے آگے ہوتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بار بار یہ سبق آ رہا ہے. ہر چیز اللہ کی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے.